بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اگر میں دیکھوں تاریخ اہل حدیث کو، اپنے الفاظ اور قلم میں بند کرنے والوں کو، تو اس شخصیت کا نام مجھے سر پرست نظر آتا ہے۔ اگر میں دیکھوں شہداء اسلام کے ساتھیوں کو اور ان کے ساتھ مل کر پرچم اسلام لہرانے والوں کو، تو مجھے اس ہستی کا نام چمکتے سورج کی طرح نظر آتا ہے۔ اگر میں دیکھوں نوجوانان اہل حدیث یوتھ فورس کے عہدیداران قائدین کو اور اپنی جوانیوں کو مسلک اہل حدیث کی خاطر پیش کرنے والوں کو، اپنی خدمات اہل حدیث مسلک کی خاطر لٹانے والوں کو، تو اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کو جنہوں نے اس مسلک کی صداقت کی آبی جاری کے لیے یوتھ فورس کے پلیٹ فارم پر جمع کر کے ان کو یہ راستہ دیا ہے، تو اس راستے پر لگانے والوں میں ایک نام پاسبان مشن ظہیر اور وارث مسند علامہ شان الہی ظہیر اور فکر ظہیر کے سالار رانا محمد شفیق خان پسروری کا آتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس ہستی کو دعوت دینے والا ہوں جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ترجمان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پہرے دار ہے، جو پروفیسر سینیٹر علامہ ساجد میر کے ساتھ مل کر شہداء اہل حدیث کے منہج کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں خطیب نکتہ دان سپہ سالار اہل حدیث یوتھ فورس اور شہداء اسلام کے وارث محترم جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب، ذرا اپنے اکابرین کی قربانیوں کا نعرہ شہداء اسلام کی یاد کو تازہ کر دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اکابرین اہل حدیث، اکابرین اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، قائدین اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب۔ الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث ردا الشرف والتعظیم، الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث ردا الشرف والتعظیم، وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم، وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل حدیث وقدیم، وخصہم من بین حملت الشرع بمزید التشریف والتکریم، والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار، کلہم اہل الحدیث من الابرار۔ اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر، الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین، فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین،
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اما بعد، اہل الحدیث ہمو اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا۔ اہل الحدیث اصحابۃ الحق فازوا بدعوت سید الخلق۔ اہل الحدیث اصحابۃ النبویہ راجعوا الى ربهم راضیۃ مرضیہ۔ ما اہل حدیثیم دغاران شناسیم، با قول نبی چون و چران شناسیم۔ ما اہل حدیثیم دغاران شناسیم، صد شکر کے در مذہب ما ہیلا و فنیست۔ اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، خضر منزل رہروان صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث، گمرہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر عہد میں، ہیں باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث۔ حضرات، آپ نے علماء کرام کے خطابات سنے، اپنے اپنے انداز میں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ آپ سے ہم کلام رہے۔ میرے بعد بھی علماء کرام آپ سے ہم کلام ہوں گے، آج بھی، کل بھی اور پرسوں بھی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی یہ کانفرنس اس علاقے کا ایک حوالہ ہے، اور علماء اہل حدیث اللہ کی مہربانی سے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق اور اپنے مسلک کے مخصوص انداز میں صرف اور صرف کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں سے بات کرتے ہیں، خطابات کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، مجھے جو موضوع تفویض کیا گیا ہے وہ ہے لقب اہل حدیث۔ یہ اہل حدیث کا لفظ ہے کیا؟ ہم اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں؟ اہل حدیث کہا کس کو جاتا ہے؟ اور اہل حدیث کب سے شروع ہوا ہے اور کیوں شروع ہوا ہے؟ میں وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ میری آواز سے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ اگر گلا گلا کر رہا ہے تو یہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ العزیز بات آپ کے کانوں تک نہیں، توجہ سے سنیں گے تو آپ کے دل تک پہنچے گی انشاءاللہ العزیز۔ حضرات، اہل اور حدیث، اہل حدیث دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک اہل، ایک حدیث۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والا، اہل شورکوٹ، شورکوٹ والے، اہل بیت گھر والے، اہل دے گاؤں والے، اہل بلد شہر والے یا علاقے والے۔ اسی طرح اہل حدیث کا مطلب ہے حدیث والے، وہ لوگ جو حدیث کو تھامے ہوئے ہیں، جن کی نسبت، جن کا تعلق حدیث کے ساتھ۔ اب حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ حدیث عرف عام میں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو کہا جاتا ہے، آپ کے افعال کو کہا جاتا ہے،
آپ کے احوال کو کہا جاتا ہے، آپ کی باتوں کو، آپ کے حالات کو، آپ کے طریقے کو. اور اصطلاحی طور پر قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث، سب لوگ جانتے ہیں حدیث کیا ہے. لیکن یہ حدیث کا لفظ صرف سونے نبی کے اقوال، افعال اور احوال ہی کا نام نہیں، بلکہ حدیث اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کا بھی نام. قرآن پاک میں کئی بار کہا گیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کون سی حدیث ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اس حدیث کے بعد یعنی قرآن پاک کے بعد کہیں کہا گیا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. وہ لوگ جو اس حدیث یعنی قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں، چھوڑتے، ان قریب دیکھ لیں گے کہ انہیں کہاں پھینکا جائے گا. کبھی کہا گیا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہی ہے جس نے بہترین حدیث قرآن پاک کو نازل کیا. حدیث وہ قرآن پاک جس کے بارے میں اللہ کے نبی ہر خطبے میں کہا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، ان احسن الحدیث کتاب اللہ. بہترین حدیث، بہترین حدیث اللہ کی کتاب قرآن مجید. دونوں حدیث ہیں، اور دونوں اس لیے حدیث ہیں کہ دونوں وحی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. صرف اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کو اپنے لیے رہبر رہنما جانو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی. اس کے علاوہ کسی اور اولیاء کی پیروی نہیں کرنی. کسی کو اپنا ہمدرد جان کر، کسی کو اپنا خیر خواہ جان کر، کسی کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ کر کسی کی پیروی نہیں کرنی. پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے تو صرف اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی. رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ وحی. وہ وحی دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے. وحی جلی وہ جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور وحی خفی وہ جس کو رسول اللہ کی حدیث کہا جاتا ہے. دونوں کے دونوں اگر کسی کی ذات پر آ کر جمع ہوتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں، آمنہ کا لال، مکہ کا در یتیم، مدینہ کا تاجدار، نبیوں کا امام، رسولوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اما عائشہ صدیقہ، صادقہ، مصدقہ، طیبہ، طاہرہ، مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی ایک فرد نے نہیں، کئی افراد نے ایک ہی طرح کا سوال کیا. ایک ہی طرح کا سوال کئی افراد نے کیا، اور چونکہ سوال ایک ہی طرح کا تھا تو اماں نے جواب بھی ایک ہی طرح کا دیا. سوال کرنے والوں نے پوچھا اماں سونے نبی کے اخلاق کیا تھے، آپ کی عادات کیا تھی، آپ کے معمولات کیا تھے، آپ کی بود و باش کیا تھی، آپ کے افعال کیا تھے، احوال کیا تھے، کیا تھے آپ کے اخلاق. تو اماں نے سوال کرنے والوں سے پوچھا بیٹا کیا قرآن پاک پڑھتے ہو؟ قرآن پاک پڑھتے ہو؟ کہا ہاں پڑھتے ہیں. فرمایا کان خلق القرآن، پھر یہ جان لو کہ جو کچھ قرآن پاک میں تھا وہ اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ میں تھا، اللہ کے رسول کے جسد اطہر میں تھا. قرآن پاک کی مجسم تفسیر چلتا پھرتا اگر کوئی قرآن تھا تو سونے مدینے والے کے وجود کی صورت میں تھا.
قرآن ناطق، دونوں کے دونوں حدیثیں ایک ذات پہ آ کے جمع ہو گئی. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سونے نبی جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، اپنی خواہش کے مطابق نہیں کہتے، اپنی مرضی سے نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہرگز نہ گفتاؤ تا نہ گفت جبریل، جبریل نہ گفت تا نہ گفت کردگار، گفتاؤ گفتہ اللہ بود ولے از حلقوم عبداللہ شود، کہ لوگو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے، یہ اللہ موتی رول رہے ہیں، زبان مدینے والے کی ہے، کلام عرش والے کا. اور اسی لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگو اگر زندگی گزارنے کے لیے کوئی نمونہ ہے تو وہ مدینے والے کا کردار ہے، مدینے والے کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت مطہرہ. حضرات یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سے اگر کسی کی زندگی کی قسم کھائی ہے تو سونے مدینے والے کی زندگی کی قسم کھائی. قرآن پاک میں لعمرو کا انہم لفی سکرتہم یامہون، سونے تیری عمر کی قسم، عمر کے جتنے مراحل ہیں، ولادت، شیرخوار کی دودھ پینے کا عرصہ، بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، ادھیرپن، بڑھاپا، وفات، زندگی کے جتنے مراحل ہیں، خلوت ہو، جلوت ہو، چلت ہو، پھرت ہو، اٹھک بیٹھک ہو، تخلیہ ہو، معاملات ہو، گفتار ہو، کردار ہو، رفتار ہو، اقوال ہو، افعال ہو، احوال ہو، اوصاف ہو، اطراز، سارے کے سارے عمر میں آ جاتے ہیں. بخاری شریف کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں ما خلق اللہ نفسا اکرم علی اللہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی ایسا نفس اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا جو اللہ کے ہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کرامت والا، بزرگی والا، عزت والا، عظمت والا، احترام والا، اکرام اور تکریم والا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سے اگر کسی کی زندگی کو چنا ہے قسم کھانے کے لیے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چنا ہے. حضرات قسم کھائی جاتی ہے، علماء کرام تشریف فرمائے، میں تو ایک طالب علم ہوں، قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے طور پر، قسم کھائی جاتی ہے زور بیان کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے چیلنج کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے عظمت کو بیان کرنے کے لیے، رفت کو بیان کرنے کے لیے، شان اور شوکت کو بیان کرنے کے لیے. اللہ رب العزت نے سونے مدینے والے کی عمر کی قسم کھائی، اس لیے کہ وہی تو ایک ذات ہے جس پر ساری حقانیت، حقیقت، صداقت، امامت، عدالت، امانت، دیانت اور دنیا کی ساری صفات حسنہ آ کر جمع ہو جاتی ہے. میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. میں زور اس لیے دے رہا ہوں سونے مدینے والے پر کہ میری ساری کی ساری گفتگو آپ ہی کی ذات پر جا کر منتج ہو. ابھی حضرت گستاخی نہ سمجھو تو بیٹھ جاؤ جن نے کہنا ہے.
میں ذرا طالب علم ڈسٹرب ہو جانا میں نا تاکہ یہ عظیم لوگوں کی چلت پھرتن ویکھ کے جتنے محسوس کرو وقت زیادہ ہو گیا میں دس دینا انشاءاللہ چھوڑو. ابھی عبدالرؤف یزدانی صاحب نے ایک آیت پڑھی تھی الذین یتبعون الرسول النبی الامی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا گیا ہے. امی کے لوگوں نے مختلف معنی کیے. کسی نے کہا کہ امی کا مطلب ہے ماں کو کہا جاتا ہے ماں والا، یعنی جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو بے عیب ہوتا ہے، زندگی کا کسی گناہ کا کوئی داغ اس پر نہیں ہوتا، سونا مدینے والا ایسا بے داغ بے عیب تھا کہ جس کے بارے میں کسی تنقیص کے شائبے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسے تصور کا تصور بھی گناہ، ہر لحاظ سے مبرہ، مزکا، عرفہ، اولا، اشرف، افضل، اس جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. مدت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَأَجَزْنَا نُظَرَائِهِ. صدیاں بیت گئیں، زمانے لگ گئے، اس کی طرح کا کوئی پیدا نہ ہوا، اور جب وہ دنیا میں تشریف لے آیا اب قیامت قائم ہو جائے کوئی اس کی طرح کا پیدا نہیں ہوا. عدیم النظیر ہے، بے مثال ہے، لاجواب. ایک تو امی کا یہ معنی ہے. دوسرا کہا جاتا ہے مرکز کو. سونے نبی مرکز ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں، محور عقیدت کی حیثیت رکھتے ہیں، مرکز محبت کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ ہی کی تو ذات ہے جو لوگوں کے لیے اس دنیا کے اندر ایک تسلی کا مرکز ہے، ایک تجلی کا مرکز ہے، ایک تعلی کا مرکز ہے، ہدایت کا مرکز ہے، عرفائیت و اشرفیت کا مرکز ہے. آپ سے بڑھ کر لوگوں کی نگاہوں کا مرکز، لوگوں کی دھڑکنوں کا مرکز، لوگوں کی نظروں کا مرکز، لوگوں کے جذبات کا مرکز اور کوئی نہیں، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ آپ امی ہیں تو اس لیے ہیں کہ آپ کائنات کے رہنے والوں کے لیے ماں کی طرح محبت کرنے والے، ماں کی طرح مہربان، بلکہ ماں کو بھی مہربانی کا سبق دینے والے، رحیمی اور کریمی کا درس دینے والے ہیں. آپ سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے کوئی مہربان نہیں ہے، ماں کی مہربانی سے بھی زیادہ ہیں، اس لیے امی. لیکن میں کسی اور انداز سے بات کرنا چاہتا ہوں. امی کے اندر 3 حرف ہیں، الف، دوسرا میم، تیسرا یا، جسے اردو میں یہ کہتے ہیں. یا کو اگر یا نسبتی مان لیا جائے، جس طرح میں پسروری کہلاتا ہوں، مطلب یہ کہ میری یا جو ہے نا آخر میں، وہ میری نسبت کو ظاہر کرتی ہے کہ میرا پسرور سے تعلق ہے. کوئی لاہوری کہلاتا ہے، یا بتاتی ہے اس کا لاہور سے تعلق ہے. کوئی ملتانی کہلاتا ہے، یا بتاتی ہے یہ ملتان سے تعلق رکھتا ہے. کوئی کراچوی کہلاتا ہے، کراچی سے تعلق. اگر یا کو ذرا ہٹا لیا جائے تو 2 حرف بچتے ہیں، ایک الف ایک میم. تو مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے، اس مطلب کو بتانے سے پہلے ایک چیز کو سمجھ لیجئے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1 لاکھ کم و بیش 24,000 نبی اور رسول مبعوث کیے تھے، ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر دور کے لیے. لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اور جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں کائنات کے رہنے والوں میں سب سے بہترین ہوئے.
حسن صورت میں بھی سب سے بہتر، حسن سیرت میں بھی سب سے بہتر، احادیث کے اندر کسی نبی کی کوئی خوبی بیان ہوئی، کسی نبی کی کوئی بہتری بیان ہوئی، کسی کی کوئی صفت بیان ہوئی، کسی کی کوئی تحسین بیان ہوئی۔ حضرات امی کا مطلب یہ ہے، امی و گویا بزبان فصیح از الف آدم و میم مسیح، کہ حضرت آدم علیہ تحیت و تسلیم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک جو 1,24,000 نبی آئے، ان سب کی خوبیاں، ان کی بہتریاں، ان کے اوصاف حمیدہ، ان کے محامد جلیلہ، ان کی ساری صفات حسنہ اگر کسی کی ذات کے اندر بدرجہ اتم جمع کر دی گئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، آمنہ کا لال ہے، مدینہ کا تاجدار۔ یہ ہے امی کا مال۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس پر اللہ رب العزت نے دونوں حدیثوں کو جمع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث جب بھی بات کرتے ہیں سونے مدینے والے کی بات کرتے ہیں، اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اوروں کے لیے تو اور بھی ہیں، ہمارے لیے تو سوائے مدینے والے کی کوئی اور نہیں۔ ہمارے علماء کرام اپنی گفتگو کا آغاز بھی مدینے والے سے کرتے ہیں، اختتام بھی مدینے والے پہ کرتے ہیں۔ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، لوگ ہمیں تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہم سب کے تانے برداشت کرتے ہیں، ہم سب کی دشنام کو برداشت کرتے ہیں، الزامات کو برداشت کرتے ہیں۔ خون نہ کر دائم، کسے راہ نہ کشتائم، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم۔ جرم صرف یہ ہے، کسی کے باپ کو قتل نہیں کیا، کسی کے گھر ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کی بھینس نہیں چرائی۔ جرم صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں مدینے والے کی ذات جیسی اس کائنات میں کوئی ذات نہیں، اور اگر مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو رب کعبہ کی قسم مدینے والے کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں۔ ہم صرف اور صرف مدینے والے کی ذات اور اس کی بات کو اپنا مد نظر جانتے ہیں، اپنا مطمع نظر مانتے ہیں، اور اسی کو حد نظر سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل حدیث کہلاتے ہیں، کہ وہ حدیث جو مدینے والے کی ذات پر آ کر جمع ہوگی ہے، صرف وہی ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا باعث۔ بس اس لیے ہم حدیث والے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن پاک میں جب یہ آیت آئی یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، جو جس کو مانتا ہوگا اسی کے نام کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا۔ فلاں امام کے ماننے والے آ جائیں، فلاں امام کے ماننے والے آ جائیں، فلاں کے ماننے والے آ جائیں، فلاں کے ماننے والے آ جائیں، فلاں کے ماننے والے آ جائیں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں، تفسیر میں لکھتے ہیں، ھذا اکبر شرف اصحاب الحدیث لان امامہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث خوش نصیب ہوں گے کہ جب لوگوں کو ان کے اماموں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا تو اہل حدیث کو مدینہ کے تاجدار کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، اس لیے کہ ان کا امام نبی کائنات ہے، آمنہ کا لال ہے، مدینہ کا تاجدار۔ کچھ نہیں ہے، ہمارے افراد کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہمیں اعتراف ہے ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہوں گی، لیکن رب کعبہ کی قسم ہمارے مسلک میں کوئی خامی نہیں، اس لیے کہ ہمارا مسلک ہماری ذات کا نام نہیں، ہمارے علماء کی ذات کا نام نہیں، ہمارے فقہاء کی ذات کا نام نہیں، ہمارے ائمہ کی ذات کا نام نہیں، ہمارے مفتیوں کے فتوے کا نام نہیں، ہمارے بڑوں کے اقوال اور آراء کا نام نہیں۔ ہمارا مسلک اہل حدیث صرف اور صرف حدیث کا نام ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ رسول اللہ کے فرمان کی صورت میں۔ اس لیے ہم اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں،
ہمارا نام اصل نام مسلم ہے، اہل حدیث ہمارا صفتی نام ہے، صفاتی نام ہے، وصفی نام۔ مسلمان تو بے شمار مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، کوئی کسی کے نام پہ جمع ہے، کوئی کسی کے نام پہ جمع ہے۔ حضرات ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں لکھا، کہا کہ جب فتوحات بڑھی، اسلامی فتوحات بڑھی، اسلام پھیلتا چلا گیا، لوگ جوک در جوک مسلمان ہوتے چلے گئے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، مسائل بتانے کے لیے ضرورت پڑی، تو جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم تھا اس نے قرآن اور حدیث کے مطابق ان کی رہنمائی کرنی شروع کر دی۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں تھا، انہوں نے نیک نیتی کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے رائے اور قیاس سے کام لینا شروع کر دیا۔ دو گروہ بن گئے، ایک وہ تھے جو دین کے سوالات، دین کے بارے میں سوالات کا جواب قرآن اور حدیث سے دیتے تھے، ان کو اہل الحدیث کہا جانے لگا، اور جو رائے اور قیاس سے جواب دیتے تھے ان کو اہل الرائے والقیاس کہا جانا لگا۔ اہل الحدیث کا مرکز حجاز مقدس تھا، مکہ اور مدینہ، اور اہل الرائے والقیاس کا مرکز کوفہ و بغداد تھا، عراق کا علاقہ۔ یہ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا۔ یہی بات علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والنحل کے اندر لکھی کہ دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک قرآن اور حدیث سے جواب دینے والا، ایک رائے اور قیاس سے جواب دینے والا۔ جو رائے اور قیاس سے جواب دیتا تھا اس کو اہل الرائے والقیاس کہا جانے لگا، اور جو قرآن اور حدیث کے مطابق دیتا تھا اس کو اہل الحدیث کہا جانے لگا۔ یہی بات شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر لکھی۔ اور حضرات صرف یہاں تک یہ بات نہیں رہی، اس کو نقل کیا ہمارے علاقے کے اندر۔ شاہ جہاں کے دور کے اندر ایک مصنف، صوفی مصنف تھا عبد الرحمن چشتی، اس نے تصوف کی ایک کتاب لکھی مرآت الاسرار فارسی کے اندر، اور کہا کہ یہ کتاب میں نے شیخ معین الدین اجمیری چشتی کے باطنی اشارے پر لکھی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ لاہور کے الفیصل بک ڈپو نے اردو کے اندر کیا ہے۔ اس مرآت الاسرار کے اندر عبد الرحمن چشتی، جس نے یہ کتاب شاہ جہاں کے دور کے اندر لکھی، اس نے بھی یہ بات لکھی کہ دو گروہ جو تھے پیدا ہو گئے اسلام کے اندر، جو اپنی فقہ کے مطابق جواب دیتے تھے، ایک قرآن اور حدیث کے مطابق جواب دیتا تھا، اس کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ ایک گروہ تھا جو رائے اور قیاس کے ساتھ جواب دیتا تھا، اس کو اہل الرائے والقیاس کہا جانا۔ یہ عبد الرحمن چشتی نے مرآت الاسرار کے اندر یہ چیز لکھی۔ یہی نہیں، شاہ جہاں کے دور سے پہلے ایک شخص جس کا حوالہ مرآت الاسرار کے اندر بھی ہے، رکن الدولہ سمنانی، اس نے کتاب لکھی جواہر تفسیر۔ اس کے اندر جب صراط مستقیم کی تفسیر کی باری آئی، اس نے اس کے اندر اپنی ایک اور کتاب ملل والنحل کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بات لکھی کہ دو گروہ پیدا ہو گئے مسلمانوں کے اندر، ایک قرآن اور حدیث کے ساتھ جواب دینے والا جس کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا، ایک رائے اور قیاس کے ساتھ کام لینے والا جس کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا تھا۔ جماعت اسلامی کا ایک ادارہ ہے اسلامک پبلیکیشن، اس نے ایک عربی عالم راغب الطباق کی کتاب تاریخ علوم و افکار اسلامی دو حصوں میں شائع کی۔ اس کی جلد 2 کے اندر
بڑی تفصیل کے ساتھ یہی بحث نقل کی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک قرآن اور حدیث سے کام لینے والا جس کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا، ایک رائے اور قیاس سے کام لینے والا جس کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، یہ حوالے ہیں، اس وجہ سے اہل حدیث کا نام مشہور ہوا ہے، ورنہ ہم بھی مسلم ہیں، دوسرے بھی مسلم، اور ہمیں اس لیے بھی فخر ہے کہ ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، کوئی تانے کی بات نہیں، کوئی تشنیع کی بات نہیں، ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائیوں، ہمارے مسلک کا کوئی ایک مسئلہ ہم کو ایسا بتا دو، کوئی ایک مسئلہ جو اللہ کے قرآن کے خلاف اور رسول اللہ کے فرمان کے خلاف، حدیث کے خلاف، ایسا کوئی ایک مسئلہ صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہ مسئلہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، بتانے والے کا شکریہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے لیے تو سب کچھ ہے ہی حدیث، وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ رسول اللہ کے فرمان کی صورت میں، ورنہ ہم نے تو اصول کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، ہم نے اصول کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، اصول کرخی میں ہے کہ اگر ابو ہریرہ کوئی روایت کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت انس کوئی روایت کریں، اور حضرت انس اور ابو ہریرہ کی روایت کے مقابل قیاس آ جائے تو قیاس کو مانا جائے، ابو ہریرہ اور انس کی روایتوں کو نہ مانا جائے۔ اب مجھے بتائیں، میں تان کی بات نہیں کر رہا، میں اصول کی بات کر رہا ہوں، جو اصول کرخی کے اندر حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس وہ ہیں جن سے اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ حدیث روایت، اگر ان کی روایتوں کو رد کیا جائے گا تو باقی حدیث میں بچے گا کیا؟ اصول شاشی کے اندر لکھا، صفحہ نمبر 28 اور 29 کے اندر، اور ابو زید دبوسی نے اپنی کتاب تاسیس النظر کے صفحہ 62 کے اوپر لکھا، کل آیت وکل حدیث تخالف قول اصحابنا تحمل علی النسخ او الترجیح، اگر کوئی آیت اور حدیث ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف آ جائے تو یہ سمجھ لیں کہ یا اس کو مرجوع بنایا جائے گا، یا اس کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ اہل حدیث صرف وہ ہیں جو حدیث پر یقین رکھتے ہیں، جو حدیث کو اپنا مطمع نظر جانتے ہیں، جن کا مسلک صرف اور صرف حدیث۔ حضرت پیر پیراں 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے جب یہ کتاب لکھی غنیۃ الطالبین، تو اس میں ایک فکرہ نقل کیا کہ علامت اہل البدع الوقیۃ فی اہل الاصل، اس کا ترجمہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی، جنہیں شاہ جہاں نے ان کی علمی جلالت کی وجہ سے 2 بار چاندی کے ساتھ تولا تھا، اور ان کے وزن کے برابر جو چاندی تھی وہ ان کو تحفے میں ہدیہ کر دی تھی۔ انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا اس عبارت کا، انہوں نے کہا کہ علامت اہل بدعت عیب گردن در اہل حدیث، کہ اہل بدعت کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے کردار کی طرف نہیں دیکھتی، اپنے معاملات کی طرف نہیں دیکھتی، وہ اہل حدیث کے اوپر عیب لگانا شروع کر دیتے۔ میں کوئی عیب نہیں لگاتا، میں تو دعوت فکر دیتا، آؤ اس کائنات کے اندر اگر زندگی بسر کرنی ہے تو اس کو تھام لو جس سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نہیں، اور وہ صرف ایک ہی ذات ہے جس پر حدیث منطبق ہوتی ہے، اور وہ ذات آمنہ کے لال کی ذات ہے، مکہ کے در یتیم کی ذات ہے، مدینہ کے تاجدار کی ذات ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے، شیراوالا باغ کے اندر ان کی مسجد، ان کے صاحبزادے مولانا عبید اللہ انور، اور ان کے آگے صاحبزادے مولانا اجمل قادر، ان کے ملفوظات کا ایک مجموعہ ہے، اس کا نام ہے ملفوظات طیبات۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، میں حنفی اور قادری ہوں، اہل حدیث
نہ حنفی ہیں نہ قادری ہیں، 40 سال سے وہ میری مسجد میں آ رہے ہیں، میں ان کو حق پر جانتا ہوں۔ اور یہاں میں ایک بات بتا دوں، مولانا احمد علی لاہوری تفسیر کے علم میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا معین الدین لکھوی کے استاذ تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری ساری زندگی الگ سے عید نہیں پڑھائی، ساری زندگی چینیا والی مسجد کی جو عیدگاہ تھی، غزنوی بزرگوں کے پیچھے ساری زندگی عید پڑھی۔ پہلے سید عبد الواحد غزنوی کے پیچھے، پھر سید داؤد غزنوی کے پیچھے۔ ایک روز رات کے پچھلے پہر مولانا احمد علی لاہوری باہر تشریف لائے مسجد میں، دیکھا ایک خوبرو نوجوان تہجد پڑھ رہا ہے، قیام اللیل کے اندر کھڑا ہے۔ اس نے جب سلام پھیرا تو کہا بیٹا شادی کرو گے؟ کہنے لگے جی کریں گے۔ مولانا احمد علی لاہوری نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دیا۔ جانتے ہیں وہ نوجوان کون تھا؟ وہ مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ۔ ایک بار بیٹی گھر آئی تو بابا سے کہنے لگی ابا میرا خامد کہتا ہے رفع دین کیا کرو۔ مولانا احمد علی لاہوری نے کہا بیٹا کر لیا کرو، دوہرا ثواب ملے گا، ایک خامد کی اطاعت کا، ایک رسول کی سنت کا۔ یہ تھے مولانا احمد علی لاہوری جنہوں نے اپنی کتاب ملفوظات طیبات کے اندر یہ بات لکھی۔ مولانا رشید احمد لدھیانوی نے احسن الفتاوی کے اندر اور مولانا مودودی کے جواب میں ایک کتاب لکھی تھی، انہوں نے مودودی اور تخریب اسلام، ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا کہ تیسری صدی سے نظری اور فقہی طور پر اہل سنت 5 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ 4 تو وہ ہیں جنہیں مذاہب اربع کہا جاتا ہے، اور 5 میں اہل حدیث ہیں، یہ سارے کے سارے اہل سنت ہیں۔ مولانا رشید احمد لدھیانوی کی یہ بات، اسی طرح مولانا کفایت اللہ مفتی نے کفایت المفتی کے اندر اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اہل حدیث اہل سنت ہیں، ترک تقلید کی وجہ سے ان کو اہل سنت سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات اہل حدیث کا لفظ مشہور تو تب ہوا جب 2 گروہ پیدا ہوئے، لیکن اس سے پہلے بھی حدیث کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ مثلا امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی وہ ہیں، وہ جلیل القدر تابعی جنہوں نے 500 صحابہ کرام سے ملاقات کی، ان سے اللہ کے نبی کی حدیث سنی تھی، ان سے اللہ کے نبی کا دین سیکھا تھا۔ ان کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ میں ہے، وہ کہا کرتے تھے لو استقبلت مستدبرت ما حدثت الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث۔ جن چیزوں کا مجھے بعد میں پتا چلا، اگر پہلے پتا چلتا تو میں کوئی ایسی حدیث بیان نہ کرتا جس پر اہل حدیث کا اجماع نہ ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک جلیل القدر تابعی جس کے دور کے اندر 500 صحابہ تھے، کسی حدیث کی تصدیق کے لیے وہ کن کے پاس جاتا ہوگا؟ لازماً صحابہ اکرام کے پاس۔ اس لیے امام شافعی نے جو یہ کہا الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، تو اہل حدیث سے مراد صحابہ اکرام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو حدیث سکھاتے، یعنی تابعین کو، اور تابعین بھی خیر القرون سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی نے صحابہ کو خیر القرون کہا ہے، اسی طرح تابعین کو کہا ہے، تبع تابعین کو کہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے طلاب کو کہا کرتے تھے انتم اہل الحدیث بعدنا، تم وہ لوگ ہو جو ہمارے بعد کے اہل حدیث ہو۔ حضرت ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ یہ بھی تابعی تھے، یہ کہا کرتے تھے بنا نفر من اہل الحدیث،
ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس دور کے اندر اہل حدیث کا ایک گروہ موجود ہے، یعنی صحابہ کرام کی طرف۔ حضرات، اصول الدین کے اندر لکھا ہے لکھنے والے نے کہ جتنے وہ علاقے جو صحابہ اکرام کے ہاتھوں فتح ہوئے تھے، ان صغور الروم والاوڈلس والعرب والغرب والیمن والافریقہ، افریقہ کے علاقے، یمن کے علاقے، مغرب کے علاقے، روم کے علاقے، ایران کے علاقے، جتنے صحابہ کرام کے ہاتھوں فتح ہوئے تھے، کانا اہلھا اہل الحدیث، ان علاقوں کے رہنے والے اہل حدیث تھے۔ چنانچہ ہمارے اس سندھ کے علاقے کے اندر جب آئے ابو بشار مقدسی، ایک سیاح تھا، اس نے ایک کتاب لکھی احسن التقاسیم، اس کے اندر اس نے یہ لکھا کہ سندھ کے علاقوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان اکثریت میں اگر ہیں تو اہل حدیث۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے معارف میں ایک مضمون لکھا، وہ مضمون نقوش رسالے کا جو رسول نمبر ہے 10 جلدوں کے اندر ہے، رسول نمبر اس کی 3 نمبر جلد کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب کی طرف سے جو لوگ آئے وہ حدیث کا علم لے کر آئے، اور جو افغانستان کی طرف سے آئے وہ فقہ کا علم لے کر آئے۔ اہل حدیث کے بارے میں مولانا محمد ادریس کاندلوی دیوبندی عالم دین ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اجتہاد و تقلید، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں یوں تو صحابہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے، یعنی یہ مانتے ہیں کہ وہ اہل حدیث تھے صحابہ کرام، اس لیے کہ صحابہ کرام کی زندگی تو صرف حدیث کی تھی، حدیث کے علاوہ تو کسی اور کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ حضرات، خالق آباد ایک قصبہ ہے ضلع نوشہرہ کے اندر، کے پی کے کا ضلع نوشہرہ، اس کے اندر ایک قصبہ ہے خالق آباد، وہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے القاسم، اگست 2008 کا شمارہ، اس میں انہوں نے قاضی زاہد الحسینی کے ادب کے ساتھ تعلق پر ایک مضمون لکھا ہے، اور ان کی ایک کتاب کیا ہے کشکول معرفت، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث کے طالب اور علماء کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ان کا زیادہ وقت اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہوئے گزرتا ہے۔ اسی لیے ملا علی قاری کہا کرتے تھے اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا۔ ملا علی کہتے تھے، یہ ان کے الفاظ ہیں جو القاسم کے اندر ہیں، کہا کرتے تھے کہ حدیث پر عمل کرنے والے اگرچہ آج نبی پاک کے دور کے اندر نہیں، لیکن ان کے اندر اگر جذبات ہیں تو سونے نبی کے جذبات ہیں، ان کے سانس اگر بسر ہوتے ہیں تو سونے نبی کی حدیث کے ساتھ۔ اہل حدیث کا یہ شعر جو مشہور ہے یہ انہوں نے ملا علی قاری کی طرف منسوب کیا ہے، اور یہی چیز برادر صغیر القول البدی امام سخاوی کی، اور جو میرے پاس نسخہ ہے وہ ہے مکتبہ لسانیہ، اقبال روڈ سیالکوٹ کا شائع شدہ علامہ اقبال کے گھر کے ساتھ مکتبہ ہے، اور یہ پیر جماعت علی شاہ لسانی کے نام پر اس کا نام مکتبہ لسانیہ ہے، انہوں نے شائع کی ہے القول البدی۔ اس کے اندر امام سخاوی مسند فردوس کے حوالے سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اہل حدیث آئیں گے، جاؤ اصحاب الحدیث معهم المحابر، ان کے ہاتھوں میں قلم اور دوات ہوں گے جن کے ساتھ وہ اللہ کے نبی کی حدیث لکھا کرتے تھے، اور جب بھی حدیث لکھتے تھے اللہ کے نبی پر درود لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس درود کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کہا جائے گا انطلقوا الی الجنہ، جاؤ جنت میں داخل۔
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ میرے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ چنانچہ سفیان ثوری نے کہا، خطیب بغدادی نے شرف و صحاب الحدیث میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اہل حدیث اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے کہ اہل حدیث سے بڑھ کر اللہ کے نبی پر کوئی درود نہیں بھیجتا۔ یہی بات ملا علی قاری نے مرکات کے اندر لکھی، یہی بات نواب قطب الدین نے مشکات کا ترجمہ کرتے ہوئے اور تشریح کرتے ہوئے مظاہر حق کے اندر لکھی کہ اہل حدیث حدیث کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب جب حدیث پڑھتے ہیں جب بھی آتا ہے کالا کالا رسول اللہ ہے تو ساتھ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آتا ہے انا رسول اللہ ہے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آتا ہے کانا رسول اللہ ہے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ درود پڑھتے ہیں، اس لیے قیامت والے دن یہ اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ لیکن حضرات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف اہل حدیث کہلانے سے کام نہیں چلے گا، صرف اہل حدیث کہلانے سے کام نہیں چلے گا، اہل حدیث بننا پڑے گا۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جس کا مطمع ہے نظر، جس کے مد نظر، جس کی حد نظر صرف مدینے والے کی ذات ہے، کسی اور کی ذات نہیں۔ اس کی گفتار، اس کا کردار مدینے والے کے تابع ہوگا، مدینے والے کی حدیث کے تابع ہوگا تو اہل حدیث۔ اور اگر تابع نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق زندگی نہیں، گفتار اور کردار اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق نہیں، لاکھ اہل حدیث کہلائے وہ اہل حدیث نہیں۔ اور جو شخص اہل حدیث نہیں کہلاتا لیکن اپنی زندگی کے اندر صرف اور صرف رسول پاک کی حدیث کو، آپ کے طریق کو، آپ کے راستے کو اپنے لیے سب کچھ جانتا ہے، وہ اہل حدیث کہلائے یا نہ کہلائے وہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث وہ ہے جس کا تعلق حدیث کے ساتھ، جس کا تعلق مدینے والے کے ساتھ، جو مدینے والے کا ہو گیا وہ اہل حدیث ہے بس۔ اور یہاں ایک ضمناً بات کر دوں، بعض لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ 1906 سے پہلے اہل حدیث نہیں تھے، بے خبر ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ اس بر صغیر کے اندر انگریز کے تسلط کو چیلنج کرنے والے، انگریز کی طاقت کو اپنے پاؤں تلے روندنے والے، انگریز کے مقابل ڈٹ کے کھڑے ہونے والے، انگریز کو لوہے کے چنے چبوانے والے اہل حدیث تھے۔ چنانچہ اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے انگریز نے کہا یہ وہابی ہیں۔ غرض یہ تھی کہ بر صغیر کے رہنے والوں کو یہ باور کروایا جائے کہ یہ غیر ملکی طاقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ حجاز کے اندر جو محمد بن عبد الوہاب کی تحریک اٹھی ہے یہ اس کے ایجنٹ ہے، حالانکہ وہ عبد الوہاب نہیں تھا، وہ محمد بن عبد الوہاب تھا۔ اگر ان کے ساتھ بھی ہمیں نسبت دینی تھی تو پھر ہم کو محمدی کہنا چاہیے تھا، وہابی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا، یہ جے اسمتھ نے دی ماڈرن ہسٹری ان انڈیا کے اندر لکھی، یہی بات اس نے اپنی دوسری کتاب اسلامک ہسٹری ان انڈیا کے اندر لکھی، یہی بات ولیم ولسن ہنٹر جسے ڈبلیو ہنٹر بھی کہا جاتا ہے، اس نے اپنی کتاب آور انڈین مسلمان کے اندر لکھی، جس کا ترجمہ ہمارے ہندوستانی مسلمان کے نام سے ہوا۔ انہوں نے یہ لکھا کہ ہم نے وہابیوں کو بدنام کرنے کے لیے بہت سرمایہ خرچ کیا، اور صرف انگریزوں ہی نے نہیں لکھا، صرف انگریزوں ہی نے نہیں لکھا، ڈاکٹر ایوب قادری کی کتاب تحریک آزادی 1857 کے اندر ہے کہ باقاعدہ انگریز نے مولویوں سے کتابیں لکھوائیں، کتاب لکھوائے، کیا تھے جامع الشواہد،
بِإِخْرَاجِ الْوَهَابِيِّينَ عَنِ الْمَسَاجِدِ کہ مسجدوں سے وہابیوں کو باہر نکال دیا جائے، ان کو اپنی مسجدوں میں داخل نہ ہونے دیا جائے، ان کے خلاف فتوے لکھوائے تاکہ لوگ ان کے ساتھ نفرت کریں. اور جن لوگوں نے یہ فتوے دیے ان کو بڑی بڑی جگیریں جو ہے عطا کی. یہ ڈاکٹر ایوب قادری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا. سیدین شہیدین کی تحریک، شاہ اسماعیل کی تحریک، سید احمد بریلوی کی تحریک، جس کا اصل نام جماعت مجاہدین تھا، تحریک مجاہدین تھا، اس کو بدنام کرنے کے لیے وہابی کہا. اور جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا تھا یہ وہابی ہے، بغیر تفتیش کے اس کو جیلوں میں پھینک دیا جاتا. اور اگر تھوڑا سا بھی تعلق ثابت ہو جاتا جماعت مجاہدین کے ساتھ تو کالا پانی میں پھینک دیا جاتا یا اس کے جرم کے مطابق اس کو سزا دی. اور صرف یہی نہیں کہ جاگیریں ضبط ہوئی، جیلوں میں پھینکا، بلکہ کلکتہ کا جو علاقہ تھا صادق پور، اس کے بارے میں ہے کہ عین عید کے روز لوگ تو مجاہد تھے، اپنے اپنے محاذوں پر تھے، انگریز فوجیوں نے عورتوں اور بچوں کو گھروں سے نکال کر گھروں کے اوپر بلڈوزر پھیر دیے. اور یہاں تک ہے تذکرہ صادقہ کے اندر لکھا ہوا ہے پٹنہ یونیورسٹی سے ڈاکٹر قیام الدین نے پی آئی ڈی کی ڈگری کی، اور اس پی آئی ڈی کی ڈگری کا عنوان تھا دی وہابی موومنٹ، جس کا ترجمہ نفیس اکیڈمی کراچی نے شائع کیا وہابی تحریک کے نام سے. اس میں یہ ہے کہ بعض مردوں کو قبروں سے نکال کر پھانسی پہ لٹکا دیا. احمد اللہ شاہ ایک بہت انہوں نے شعر لکھا تھا، احمد اللہ بود مجرم شاہ طفل کے بے گناہ راچے گناہ. ٹھیک ہے احمد اللہ تو حکمرانوں کا مجرم ہے، لیکن معصوم بچوں کا کیا قصور ہے جن کو عید کے روز گھروں سے باہر پھینک دیا گیا. نیشنل کالج ہے کراچی کا، وہاں آباد شاہ پوری نے 2 حصوں پر کتاب لکھی، ان کا علم و آگ ہی پرچہ تھا، اس کے 2 نمبر شائع کیے، تحریکات ملی نمبر 2 حصوں. اس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ بتایا کہ بنگال اور بہار کی 1/3 کے برابر زمینیں جو ہیں وہ ضبط کر لی گئی. جو بڑے بڑے امیر تھے وہابی ہونے کے جرم پر ان کو تہنشی کر دیا گیا. امیر تھے، بڑے بڑے دولت مند تھے، یکدم ان کو غریبی کے اندر پھینک دیا. ایک کتاب میں پچھلے دنوں گیا برطانیہ تو وہاں ایک دوست نے دی، ایک ہندو کی لکھی ہوئی، اس کا نام تھا فرائیڈی موومنٹ، فریضی تحریک کے بارے میں، دودو میاں اور تیتو میر کے حوالے سے. انگریزی کے اندر ہندو کی لکھی ہوئی. اس نے بتایا کہ یہ لوگ وہابی تھے. جب بٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا، ضیاء الحق آئے تو ولی خان جیل کے اندر تھے، ان کو رہا کیا. ولی خان 6 مہینے کے لیے برطانیہ چلے. برطانیہ سے جب واپس آئے تو علامہ صاحب کے ساتھ ہم نواب جان رسول اللہ کے پاس گئے، ولی خان وہاں آئے ہوئے تھے. تو ولی خان نے حضرت علامہ شہید کو مخاطب کر کے کہا، علامہ صاحب آپ کے کرنے کا بھی بہت کام ہے. کہتے ہیں میں لندن کی لائبریریوں میں گیا کہ انگریز دور کی فائلیں دیکھوں. میں جس فائل کو کھولتا تھا اس میں یہی نظر آتا تھا کہ انگریز اگر کسی سے لرزاں ہے تو وہ وہابی کا نام دے دیا گیا. چنانچہ اس بدنامی کو پھر اہل حدیث کے نام کی طرف لٹانے کے لیے مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے باقاعدہ ریٹ کی. انہوں نے کہا ہمیں وہابی نہ کہو، ہم وہابی نہیں، ہم اہل حدیث. ہم وہابی نہیں، ہم اہل حدیث. وہابی کہہ کر ہمیں بدنام کیا جاتا ہے. ہمارا اصل نام جو ہے وہ تحریر کیا جائے. ہمارے خلاف مقدمے کرنے ہیں تب بھی اہل حدیث کہہ کر مقدمے درج. یہ تھی وہ چیز جس کو بنیاد بنایا گیا پراپیگنڈے. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے لیے مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے کہا تھا ان کو اہل حدیث کہا جائے، وہ لوگ تھے تو تبھی کہا تھا نا کہ ان کو اہل حدیث کہا جائے. اہل حدیث کہلانے سے پہلے ان کا کیا نام تھا؟
تمہاری بات مان لی جائے تو وہ وہابی تھے، اور جب تم نے انگریزوں نے اس کو وہابی کہا تو اس سے پہلے ان کا کیا نام تھا؟ اگر اہل حدیث کے نام کے لوگ یہاں نہیں تھے تو عبد الرحمن چشتی نے میرات الاسرار میں کس کی بات کی تھی؟ ملا عبد الحکیم نے کس کی بات کی تھی؟ ڈاکٹر عبد القدیر ہمارے ایٹم بم کے جو موجد ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا، جنگ کے اندر شائع ہوا، کہتے ہیں کہ جب شق قمر کا واقعہ ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، تو آسمان پہ چاند ہو تو صرف ایک علاقے میں نہیں دیکھا جاتا، پوری دنیا دیکھتی ہے۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تو بر صغیر کے کیرالا کا علاقہ، وہاں کے راجا نے کہا ذرا پتہ تو کرو یہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے مصاحب مختلف اطراف میں دوڑائے، وہ واپس آئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ حجاز کے اندر عرب کے علاقے میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ بادشاہ نے، راجہ نے یہ بات سنی، راجہ بڑا متاثر ہوا، راجہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ اس نے مسلمان ہونے کے بعد کیرالا کے اندر مسجد بنوائی۔ ڈاکٹر عبد القدیر کہتے ہیں اس علاقے کے اندر وہ پہلی مسجد تھی۔ وہ مسجد آج بھی اہل حدیث مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ کیرالا کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہے اہل حدیث۔ خود ہماری چینی والی مسجد بادشاہی مسجد سے 5 سال پرانی مسجد اہل حدیث تھے لوگ، انہی کو وہابی کہا جاتا تھا، اور ان کا اصل نام جو ہے اہل حدیث تھا۔ ہم وہابی نہیں ہیں۔ وہ تو ہوا یہ کہ جب لوگوں نے ہمیں تانا دینا شروع کیا تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم حجاز کے عبد الوہاب سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن وہ وہاب تو ہے نا، اس کے ساتھ ہم اپنی نسبت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ وہابی کا معنی ہے رحمان والا، کچھ اور ہی سمجھتا ہے شیطان والا۔ تو حضرات یہ بھی وضاحت ضروری تھی کہ ہمیں وہابی جو کہا جاتا ہے تان کے طور پر کہا جاتا ہے، اور ہم اس لیے قبول کرتے ہیں کہ وہاب وہ ہے، اس سے ہمارا تعلق ہے تو ہم وہابی ہیں۔ اور یہی ترجمہ کیا تھا پیر نصیر الدین گولروی۔ ان کا یہ کلپ یوٹیوب پر آج بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ہے وہاب، جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے وہابی۔ اس طرح ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے وہابی۔ اس تعلق کی وجہ سے ہم وہابی ہیں، لیکن علمی طور پر ہم اہل حدیث ہیں۔ اس لیے اہل حدیث ہیں کہ ہمیں محبت ہے حدیث کے ساتھ، اور حدیث کے ساتھ اس لیے محبت ہے کہ یہ جا کر ایک ذات پہ جمع ہو جاتی ہے جو آمنہ کے لال کی ذات ہے، مدینہ کے تاجدار کی ذات ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔ باقی یہ کتاب اسی موضوع پر ہے، میں مولانا طاہر صاحب کو دے جاتا ہوں، بعد میں آپ کو درس دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لو جی کتنے نے آؤ جی، آؤ پڑھ دے رہو تو درس دیتے رہو تو میرے لیے دعا کرتے۔ ٹھیک ہے جی۔